بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فاسٹ ٹریک گریڈ 8 ہمارا جو سبق چل رہا تھا، شاعر امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نعتیہ کلام تھا، اس کو ہم نے پڑھا۔ اس نعتیہ کلام کی ہم نے ریڈنگ بھی کی۔ ان نعتیہ کلام کے اندر جو جتنے اشعار تھے ان کی تشریحات بھی ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کا آغاز ہوا، جن میں سے ہم نے 2 سوالات اور ان کے جوابات بھی حل کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب نے ابھی تک جو کام ہوا یا آپ کو جو کام دیا گیا اس کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا، مکمل کر لیا ہوگا۔ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوبارہ ایک مرتبہ نظر ثانی کر لیتے ہیں پہلے سوال پر اور دوسرے سوال پر۔ سوال نمبر 1 تھا، آپ کی بک میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کیوں کہا گیا ہے۔ آیہ رحمت الفاظ معنوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانی، اس لیے کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کائنات کے انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت اور شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ تندرستی میں بھی لوگوں کی اعانت کرتی، دستگیری کرتی، مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں پر اللہ رب العزت کے حکم سے قدرت رکھنے کے باوجود یہ عالم تھا کہ بھوک میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خستہ حالی کا یہ عالم تھا کہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ عیش و عشرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تھی، زمین پر سوتے تھے، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر سائل آ جاتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سائل آ جاتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے۔ سیرت مبارکہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جب شروع ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت، تو لوگ اس وقت تالیاں بجانا شروع کر دیتے۔ بیت اللہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھتے تو بہت ساری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اونٹ کی اوجھڑی وغیرہ جو پڑی ہوتی تھی، لوگ جو گند ہوتا ہے اس طرح کی اوجھڑی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے اوپر لا کر ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، گویا کہ ہر طرح کی تکالیف اور اذیتیں دی گئی۔ جادوگر بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا۔ رنج اور تکالیف کے پہاڑ کھڑے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انہیں بد دعا نہ دیتے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ ہمارا پہلا سوال تھا اور ان کا جواب تھا۔ اور دوسرے سوال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نعت میں کون کون سے انبیاء کا نام آیا ہے۔ اس نعت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اگر آپ نے یہ جوابات حل نہیں کیے، سولو نہیں کیے، تو آپ ایسا کریں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے نمبر 1 ڈالیں گے، نوح علیہ السلام نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام نمبر 4، حضرت خضر علیہ السلام نمبر 5۔ نمبر ڈال کر آپ اس سوال کو حل کریں گے، اس کا جواب لکھیں گے۔ اب تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے سوال میں
جو سوال پوچھا گیا ہے یہ ہے کہ قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کوثر حوض کوثر ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، انا اعطیناک کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کو اس حوض کوثر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیراب فرمائیں گے کہ ایسا پانی ہوگا جس سے پھر انسان کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، نہایت شیریں ہوگا، نہایت ہی لذیذ ہوگا، نہایت ہی دل فریب ہوگا۔ تو اس سورۃ الکوثر میں اسی حوض کوثر کا ذکر ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس دنیا سے رحلت فرما گئی، جو اب آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کو لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں نے عجیب و غریب گفتگو کرنا شروع کر دی، کفار مکہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اب ان کا وارث تو کوئی رہا نہیں، ان کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ جب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی تو اس کے لائے ہوئے دین کو کون آگے لے کر چلے گا؟ ان کا دین ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو وہ ابتر بھی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ دم کٹا، یعنی آگے اس کی کوئی نسل ہی نہیں ہے، بس یہیں پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، دم کٹا ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی حقیقی اولاد تو نہیں ہے، لیکن روحانی اولاد پورے روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص محمد اپنے نام کے ساتھ لکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا امتی ہونے میں ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ جواب ہے اس کا کہ قیامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس کا نام کوثر ہے، جس کا پانی نہایت ہی شیریں ہوگا، لذیذ ہوگا، نہایت ہی دل فریب ہوگا۔ جو اس کا پانی پیے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے اس حوض کوثر سے۔ قاسم کوثر سے یہی مطلب مراد ہے۔ یہ پہلا سوال تھا ہمارا، اس کی سوال جو پوچھا گیا تھا تھوڑی سی ہم نے تشریح بھی کی، تو امید ہے کہ آپ کو اس سوال کے جواب کو سمجھنے میں بالکل ہی آسانی ہوگی، کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آگے چوتھا سوال ہے، نعت اور حمد میں کیا فرق ہے؟ سوال کیا ہے؟ نعت اور حمد میں کیا فرق ہے؟ نہایت ہی بالکل آسان اور بالکل ہی سہل جواب ہے اس کا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا آ رہا ہوگا، اگر نہیں آ رہا تو آپ کو سامنے اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ جواب اس کا ہے کہ حمد وہ نظم جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے۔ حمد وہ کلام ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، اللہ رب العزت کی صفات کو اور اللہ رب العزت کی عظمت کا اس میں ذکر کیا جائے۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت کی تمام صفات کا ذکر ہو، یا کچھ صفات کا ذکر ہو، اللہ رب العزت کی جس میں عظمت بیان کی گئی ہو، اللہ رب العزت کی جس میں شان اور شوکت بیان کی گئی ہو، اللہ رب العزت کی جس میں بڑائی بیان کی گئی ہو، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ یہ ہے حمد کی تعریف۔ نعت وہ نظم یا وہ کلام جس میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اخلاق کی تعریف کی جائے، وہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ وہ نعت کہلاتی ہے۔ یہ تھا نعت اور حمد میں فرق۔ نعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اور حمد وہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے۔ یہ دو سوالات تھے، ان کے جوابات آپ نے سنے۔ یہ جتنا بھی ہم نے سبق پڑھا، شاعر امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے، اس کو ہم نے نعتیہ کلام کو بھی پڑھا، اشعار کی تشریح بھی کی، اور یہ کچھ سوالات تھے، 4 سوالات، اس کو ہم نے حل بھی کیا۔ اور یہی آپ کے ذمہ کام ہے کہ ان تمام کام جو ابھی تک آپ کو مل چکا ہے یا آپ تک پہنچ چکا ہے، اس سارے کے سارے کام کو ہم کمپلیٹ کریں، آپ مکمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم مزید جو سوالات ہوں گے ان کو حل کریں گے۔ مرکزی خیال بھی اس نعت کے اندر شامل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔